السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ گزشتہ جمعہ قرآن کی روشنی میں برکات کی فضیلت، برکات کی اہمیت اور پھر کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، جس میں برکت کی ایک مثال میں نے یہ دی تھی کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس استعمال میں ہے اور وہ چیز بار بار خراب نہیں ہوتی تو یہ برکت ہے۔ ہم جس سواری کو استعمال کرتے ہیں وہ سواری ستاتی نہیں، بار بار خراب نہیں ہوتی، یہ برکت ہے۔ ایسی کئی مثالیں میں نے دی تھی۔ ایسے ہی گھر کے اندر بیوی اور بچے فرما بردار ہیں، بیوی ہماری اطاعت کرتی ہے، ہماری اولاد ہماری اطاعت کرتی ہے تو یہ بھی برکت ہے۔ برکت کی بے شمار مثالیں میں نے دی تھی۔ آج میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مخصوص صفات بیان کیے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے کیا کیا صفات ہونی چاہیے، ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی چند آیات کے اندر بیان کیا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے اور رحمان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ رحمان ہے ایمان والوں پر بھی، اللہ رحمان ہے کفار و مشرکین پر بھی، اللہ دنیا کے اندر ایمان والوں کو بھی کھلاتا ہے، کفار و مشرکین کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ دنیا کے اندر فرما برداروں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، نافرمانوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان ہے، سب کے لیے رحمان ہے، لیکن وفات کے بعد، دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا صلہ یہ دے گا کہ اس کو جنت عطا کرے گا، کفاروں کو نافرمانوں کا صلہ یہ ہوگا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے رحمان سب کے لیے ہے، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سکون دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، گھر مکان دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں،
دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، فرما برداروں کو بھی کھلاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے ایمان والے اور رحمان کے جو بندے ہیں اس کے مخصوص صفات بیان کیے ہیں۔ اس میں پہلی صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اکڑتے نہیں، تکبر اختیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ نگاہیں جھکی ہوتی ہے، قوت کے ساتھ اپنے قدم کو اٹھاتا اور رکھتا ہے، اور دل کے اندر تواضع ہے، اس کو کہتے ہیں رحمان کے بندے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی عہدہ، چھوٹا سا عہدہ مل گیا تو ہم اترانے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دولت عطا کر دی تو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم ان پیسوں کی وجہ سے جو اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں اور لیتے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ایسی کار سے آئے ہیں، ہم اتنے لاکھ کی بائک سے آئے ہیں، اتنا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، اتنا قیمتی موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، لاکھوں روپے کا سامان ہم استعمال کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا سامان ہمارے جسم پر زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہم اترانے لگتے ہیں اور تکبر کرنے لگتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو پہلی صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلے بلکہ تواضع کے ساتھ چلے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب کوئی جاہل آپ کو مخاطب کرے، جاہلانہ انداز میں، بیہودہ انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں آپ کو مخاطب کرے تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ اس سے کہے قالوا سلاما، تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے لیے بہتری ہو، تمہارے لیے اچھائی ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی تم سے مخاطب ہو جاہلانہ انداز میں، جب تم سے کوئی مخاطب ہو جاہلانہ انداز میں اور تم سے بدتمیزی سے پیش آئے تو تم اس سے لڑو نہ، جھگڑو نہ، تم اس سے بدتمیزی سے پیش نہ ہو، تم بھی اس جاہل کی طرح جاہل نہ بنو، بلکہ اس سے قالوا سلاما، اس سے سلامتی کی دعا دو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی جھگڑتا ہے، کوئی لڑائی کرتا ہے، تو اگر کسی نے ہمیں ایک گالی دی تو ہم اسے 4 دے دیتے ہیں، اس سے بڑا جاہل ہم بن جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو کوئی جاہل تم سے مخاطب ہو تو اس سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کو سلامتی کی دعا دو، کہو بھائی تم سلامت رہو، تم اچھا رہو، مجھے تم سے جھگڑنا نہیں، تم سے لڑائی کرنا نہیں، آپ اپنی جگہ آرام سے رہیے، میرا مزاج لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم ایک کی جگہ 4 بک دیتے ہیں، آپے سے اتنے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو سلامتی کی دعا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ سلام کو آپس میں رواج دو، افشوا السلام بینکم،
آپس میں ایک دوسروں کو سلام کا رواج ڈالو. تم جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. اور جب جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو وہی دعائیں پلٹ کے اپنے کو آتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس میں بھی سلامتی ہے. کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو تو آپ اس کو سلامتی کی دعا دیں، کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ اس سے سلام کریں گے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کی جہالت کم ہو جائے گی، اس کے اندر جو دکھ اور تکلیف یا آپ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ کم ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کو سلامتی کی دعا دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، وہ جب ایک موقع پر منبر پر تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے کے بعد خطبہ دینا چاہ رہے تھے تو ان کو اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ میں 40 مربع میل کا حاکم ہوں. یہ تکبر کی مثال دی گئی ہے. ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں 40 مربع میل کا حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، میرے حکم پہ ہر کام ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں آتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اندر تکبر کی بو آ گئی ہے. تکبر کی بو آ گئی ہے. انہوں نے فوراً عوام سے مخاطب ہو کر کے منبر پر کہا کہ اے عمر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم بچپن میں بکریاں چراتے تھے، بچپن میں قبیلہ مخزومہ کی عورتیں تمہیں 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو اور کھجور کھانے کو دیا کرتی تھی. یہ تمہاری حیثیت. آج تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اللہ نے یہ مقام دیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. اتنا کہہ کر منبر سے اتر گئے. ساتھیوں نے، صحابہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی لمبا خطبہ نہیں دیے، کوئی لمبا بیان نہیں کیے. کہا کہ جب میں منبر پر کھڑا ہوا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی تو میں نے اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو بیان کر کے اپنی حیثیت کو یاد رکھا کہ نبوت کے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے ہماری کیا حیثیت تھی، ہمارا کیا مقام تھا. اس کو بول کر کے میں اپنے آپ کو پہچانا. اس لیے آدمی کبھی غصے میں بھی ہو یا کبھی تکبر آئے تو اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنے ماضی کو دیکھے کہ ماضی میں ہمارے حالات کیسے تھے، ہم کیا کھاتے اور کیا پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، ہم کیسے کام کیا کرتے تھے. جب ان باتوں کو انسان یاد رکھتا ہے تو کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا، تواضع ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور پھر موجودہ صورتحال پر تکبر کرتے اترانے لگتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے نمبر 3، قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. پہلی صفت بیان کی کہ زمین پہ چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. دوسری صفت بیان کی جاہل کوئی مخاطب ہو تو سلامتی کی دعا دے. قرآن نے تیسری صفت بیان کی رحمان کے بندوں کی کہ وہ جب رات گزارتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب وہ رات گزارتے ہیں تو رات ان کی سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہے. یعنی سجدہ کرتے رہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. وہ جب بستر پر جاتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کیا آج ہماری کیفیت ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رات میں کچھ نفل نماز پڑھتے ہیں یا کچھ سورتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں سونے سے پہلے؟ نہیں، ہم گھنٹوں موبائل پر انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں لیکن 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی.
رحمان کے بندوں کی صفت اللہ خود بیان کر رہا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے تو وہ ہے جو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں۔ اور پھر آگے بیان کیا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بستر پر جانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے، جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، کبھی سوتنے سے پہلے یا سوتے وقت ہمیں جہنم کا خیال آیا؟ کبھی اللہ کی اس عذاب کا خیال آیا جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں دے گا؟ نہیں، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیاوی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان، جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، قرآن اس کو دھوکے کا سامان کہا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی کسی اور سے مدد مانگ لیا، کسی اور کو حاجت روا سمجھ لیا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیا، کسی اور کو بارش برسانے والا سمجھ لیا، ایسا انسان مشرک کہلاتا ہے۔ موحد تو وہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والا وہ ہے جو سب کچھ اللہ کو تنہا سمجھے کہ اللہ ایک ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے بن جائیں، یاد رکھیں کہ ہمارے اندر سے ایمان خارج ہو جائے گا، ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، خواہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، پریشانی کا عالم ہو، مصیبت کا عالم ہو، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اسی طریقے سے رحمان کے بندے وہ ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو کسی نفس کو قتل نہیں کرتا، بلا وجہ بلا حق کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کو جان سے مارتا نہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ آج جگہ جگہ سے یہ خبریں آتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا، بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا، زمین کے جھگڑوں کو لے کر کے، جائیداد کے جھگڑوں کو لے کر کے، گھر کے جھگڑوں کو لے کر کے، بیوی بچوں کے جھگڑوں کو لے کر کے بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ رحمان کے بندے وہ نہیں جو کسی کو قتل کر دے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں سوائے حق کے۔ آج ہم کسی پر ہاتھ اٹھا دیں، کسی کو جان سے مار ڈال لیں، کسی کی جائیداد لوٹ لیں،
کسی کو ناحق دبا دیں، یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ رحمان کا بندہ وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ رحمان کا بندہ وہ ہے جو ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ رحمان کا بندہ وہ ہے جو ایک دوسرے کی عزت کرے۔ رحمان کا بندہ وہ ہے جو ایک دوسرے کو مقام دے، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دے، جس کی جو عزت ہے اس کو عزت کرے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت بیان کی ہے، وَلَا يَزْنُونَ۔ رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ برا راستہ ہے، یہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ آج ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم زنا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم گناہوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ رحمان کا بندہ کبھی زنا نہیں کرے گا، رحمان کا بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، رحمان کا بندہ کسی غیر محرم پر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دے گا۔ جو رحمان کا بندہ ہوگا یہ گناہ میں شریک نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوار دوستو، رحمان کے بندے گناہوں سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، زنا کے راستوں سے بچتے ہیں۔ آج جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری مسلم بچیاں نوجوانوں کے ساتھ ہوٹلوں میں وقت گزارتی ہیں۔ مسلم بچیاں، پڑھی لکھی بچیاں، یا تو آفس کے نام پہ، ورک کے نام پہ، یا کالج کے نام پر، اسکول کے نام پہ گھر سے نکلتی ہے اور نوجوان بچوں کے ساتھ وہ ٹائم پاس کرتی ہے، نوجوان بچوں کے ساتھ گناہ کرتی ہے۔ یاد رکھیے وہ مومن نہیں، وہ رحمان کے بندہ یا بندی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے گناہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی ہے، وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی، آج کل ہم ہر جگہ تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی لالچ کی وجہ سے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک انسان غلطی پہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے سپورٹ میں اپنے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے کہ تم میری طرف سے گواہی دے دو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، اور وہ انسان تیار ہو جاتا ہے 10,000 20,000 روپے کے نام پہ کہ میں تمہارے لیے گواہی دے دوں گا۔ جھوٹی گواہی دینے والا رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص نے اپنے خلاف کسی کو کھڑا کیا کہ جھوٹی گواہی دے دو، وہ تیار ہو گیا، اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے عدالت میں گواہی دیا کہ ہاں اس نے 50,000 روپے نہیں لیے تھے، میں گواہ ہوں۔ سامنے والا خاموش ہو گیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس شخص کے قسم کھانے والوں کا نتیجہ یہ ہوا، ایک وقت آیا بیٹا نوکری پہ تھا، نوکری چھوٹ گئی، بیٹے کی بیماری ایسی لگ گئی کہ جسم سے گوشت کے لوتھڑے چونے لگے، ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ایک بیٹی شادی شدہ تھی، بچے والی تھی، شوہر نے 3 طلاق دے کر کے گھر بیٹھا دیا۔ ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ اپاہج ہو گیا۔ یہ بہت سی خرابیاں جو پیدا ہو جاتی ہے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر جھوٹی گواہی دے دی، کام ختم ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ گھر کی سکون کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اولادوں میں بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ بیویوں کو نافرمان برداشتا، اور جو رزق اللہ ہمیں دیا اللہ وہ رزق چھین لیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دیں۔ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ایسی اور بھی صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ وقت ہو چکا ہے، ہم رحمان کے بندے بن کر کے رہیں، ہم رحمان کے بندے بن کر کے رہیں۔ رحمان کا بندہ وہ ہے جو زمین پر اتراتا نہیں ہے،
رحمان کا بندہ وہ ہے جو جاہلوں سے الجھتا نہیں ہے، رحمان کا بندہ وہ ہے جو زنا کے قریب بھی نہیں جاتا، رحمان کا بندہ وہ ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ ان سب کاموں پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو رحمان کا بندہ بنا کر کے رکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بندوں میں شمار کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمان کا بندہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔